السلام علیکم سامعین، میں ہوں رانا عابد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا راجپوت ہسٹری۔ سامعین، آج کی ویڈیو ادھوری داستان لال حویلی راولپنڈی، شیخ رشید کی لال حویلی کی تاریخ۔ سامعین، محبت کی ادھوری داستان سیگل حویلی سیاسی عروج و زوال کے بعد آج کی لال حویلی بن گئی۔ راولپنڈی کی لال حویلی سے 100 سال پرانی محبت کی پراسرار، لازوال اور ادھوری کہانی جڑی ہے۔ راجہ سیگل اور بدھا بائی کی ادھوری محبت نے اسے پہلے سیگل حویلی، پھر جنوں والی حویلی، پھر روحوں والی حویلی اور بالآخر لال حویلی بنا دیا ہے۔ 100 برس پہلے محبت کی ادھوری داستان ابھی بھی زندہ ہے۔ بدھا بائی اور راجہ سیگل کی انمول پیار کی لازوال کہانی ایک صدی پرانا قصہ ہے۔ جس طرح مغل بادشاہ اکبر نے مسلمان کیے بغیر ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی، اسی طرح قیام پاکستان سے پہلے جیلم کے امیر ترین ہندو فیملی کے سربراہ رائے صاحب کریا رام کے بیٹے دھن راج سیگل مسلمان عورت بدھا کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ دھن راج سیگل لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے آئے تھے اور راولپنڈی میں مقیم تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ سیالکوٹ میں ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ اسی شادی میں روایتی مجرے کا بھی اہتمام تھا۔ اسی مجرے میں ایک نوخیز لڑکی بدھا ساری رات دھن راج کے سامنے ناچتی رہی اور اسی رات دھن راج اسے دل دے بیٹھے۔ دھن راج اس وقت خود شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ پھر بدھا بائی کو کسی طرح سیالکوٹ سے راولپنڈی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ جس طرح شاہ جہاں نے ممتاز محل بنوایا تھا، اسی طرح دھن راج نے بدھا کے لیے یہ عمارت تعمیر کروائی جو اس وقت سیگل حویلی کے نام سے منسوب تھی۔ بدھا نے سیگل حویلی میں شفٹ ہونے کے بعد مجرا کرنا چھوڑ دیا اور مذہبی گھریلو عورت کی زندگی شروع کر دی۔ وہ اسلامی رسومات اور مذہبی محفل کرواتی تھی جس پر دھن راج بے دریغ رقم خرچ کرتا تھا، اور اس حویلی کے ساتھ دھن راج نے اپنے لیے مندر بھی بنوایا اور بدھا کے لیے مسجد بھی، جسے صرافہ بازار سے بھی راستہ نکلتا ہے۔ یہ حویلی تقسیم ہند کے بعد پاکستان مسلم لیگ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب کے بھائی کو الاٹ ہوئی، اور آج کل شیخ رشید صاحب خود اس حویلی میں مقیم ہیں اور ان کی سیاسی مرکز بھی یہی حویلی ہے۔ تحریر فروہ اظہر فرام راولپنڈی۔